بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الرحمن انزل القرآن خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق الداعی الی الجنۃ والرضوان۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس سفر میں آج ہم سورۃ النور کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سورۃ النور کا خلاصہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر سورہ مبارکہ کے اختتام پر یہ بہتر ہوتا ہے معزز خواتین کی رہنمائی کے لیے، معزز خواتین و حضرات کی رہنمائی کے لیے، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں اہم احکامات کون سے ہیں، اس سورہ مبارکہ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ سب سے پہلے رب کائنات نے بدکاری کرنے والے مرد و زن کی سزا بیان فرمائی، اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ اگر غیر شادی شدہ ہوں گے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، جبکہ مرد کو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر دونوں کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن یہ باہمی رضامندی کی صورت ہے، اگر زبردستی یہ کام ہوتا ہے تو اس کی سزا بالکل الگ ہے، وہ پھر حد سے آگے تعزیر کی طرف چلی جائے گی۔ دوسری چیز، چونکہ شریعت اسلامیہ انسان کی جان، مال، عقل اور دین کے ساتھ ساتھ عزت کے تحفظ کی بھی ضمانت دیتی ہے، لہذا اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا عورت کسی مسلمان عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے یا لگاتی ہے تو اس کی سزا رب کائنات نے ہمیں اس سورہ مبارکہ میں بتائی ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر یا بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق، اس امت کی سب سے بڑی محدثہ، مفسرہ، فقیہہ اور عالمہ، ان کے ساتھ پیش آنے والا اندوہناک واقعہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہماری وہ ماں ہر قسم کے الزامات سے بری ہیں۔ پانچویں بات جو رب کائنات نے یہاں بیان فرمائی وہ ہے آداب زیارت۔ یہ نہیں کہ جب جی چاہا، جس وقت جی چاہا منہ اٹھا کے کسی کے وہاں گھس گئے، اور جب جی چاہا فون اٹھایا، موبائل اٹھایا اور گھڑی دیکھے بغیر اس کو ملا دیا، اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں اس وقت مصروف ہوں یا آرام کر رہا ہوں تو آگے سے کھری کھری سنا دیں، یا کھری کھری نہیں سنائی تو دل کے اندر بات ضرور رکھی۔ پھر چھٹا نقطہ جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ رب کائنات نے مومن مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے بے مثال نتائج سے بھی آگاہ فرمایا کہ اس سے تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ ساتواں نقطہ، خواتین کو رب کائنات نے اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ پردے کی حدود و قیود کیا ہیں، اور کن کن مردوں کے سامنے یا کن کن افراد کے سامنے عورت بے پردہ ہو سکتی ہے۔ آٹھویں بات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے بغیر کسی تقسیم کے جو تجرد کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے نکاح کا حکم دیا، مرد ہوں، خواتین ہوں، عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، لونڈیاں ہوں، غلام ہوں، تب بھی، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک
ساری کی ساری امت مسلمہ، سارے کا سارا اسلامی معاشرہ ایک خاندان کی طرح ہے۔ 9واں نقطہ یہ ہے کہ اس وجہ سے نکاح کے سلسلے کو نہ روکا جائے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ رزق کی ذمہ داری رب کائنات نے خود اٹھائی ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ محض اس وجہ سے اپنی زندگی کا بہترین حصہ برباد کر لینا کہ میرے پاس مال نہیں، یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو 10ویں اہم بات رب کائنات نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ اگر کافر نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں تو ان نیک اعمال کا انہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پیاسا انسان صحرا میں شدید گرمی کے موسم میں سراب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ پھر 11ویں بات یا 11واں نقطہ جو رب کائنات نے ہمیں سمجھایا وہ دلائل ہیں، اور وہ دلائل ہیں رب کائنات کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے۔ آسمان دیکھو، زمین دیکھو، ان کے درمیان دیکھو، زمین کی تہ میں چھپے ہوئے قدرت کے خزانے اور شاہکار دیکھو تو تم لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں۔ 12واں نقطہ جو رب کائنات نے بیان فرمایا کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، یہ منافقین کی خاص صفت ہے، اندر سے کالے، منہ کے میٹھے، اور اس کی واضح مثال آپ کو آج کے اکثر سیاستدان ملیں گے۔ 13واں نقطہ جو رب کائنات نے بیان فرمایا وہ ہے کہ سچے مومن ان کے اوصاف کیا ہیں، اور وہ چیدہ چیدہ صفات رب کائنات نے بیان فرمائے۔ 14واں نقطہ یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ انہیں ضرور ضرور خلافت عطا فرمائیں گے اور دین کو غالب کریں گے، بشرطے کہ اہل ایمان رب کائنات کی عطا کردہ، رب کائنات کی طرف سے عائد کردہ شروط پر پورے اتریں۔ اس کے بعد 15ویں بات جو رب کائنات نے بیان فرمائی وہ یہ کہ نوکر، خادم، غلام اور چھوٹے بچے، ان کے لیے بھی ضابطہ ہے، ان کے لیے بھی قانون ہے کہ 3 اوقات میں وہ بھی بلا اجازت کسی کے ہاں آ جا نہیں سکتے، کسی کے ہاں جانے پر ان پر پابندی ہے۔ 16ویں بات یہ ہے کہ جہاد سے نابینا، لنگڑا اور مریض جو معذور ہو اس کو رخصت ہے۔ 17ویں بات رب کائنات نے بیان فرمائی ہے کہ کون کون سے آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جن کے گھروں میں آپ جا کر بلا اجازت کھا پی سکتے ہیں، اور یہ یقینی طور پر بڑا اہم نقطہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے 18ویں بات جو رب کائنات نے یہاں بیان فرمائی وہ یہ کہ جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو وارث علماء ہیں ان کی مجالس سے اٹھنا ہو تو اس کے آداب کیا ہیں، بغیر اجازت کے نہیں اٹھا جاتا، خاص طور پر اگر کسی اجتماعی معاملے پر بات چیت ہو رہی ہو۔ 19ویں بات جو رب کائنات نے بیان فرمائی وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ورثاء کا بھی یہ فرض ہے کہ اگر کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا شخص کسی عذر کی بنا پر جانا چاہے، اجازت مانگے تو اجازت دے دے۔ پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری محبت کس انداز سے ہونی چاہیے، آپ کے احکامات کی مخالفت نہ کی جائے۔ میں امید کرتا ہوں
کہ یہ انشاءاللہ آپ کو خلاصہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔